نہیں بنایا گیا، اس میں مسلمانوں کی مسجد تھی اور مسلمان صدیوں سے اس میں نماز پڑھتے آئے، پھر بھی اس ظالم حکمران نے مسجد کو شہید کیا، وہاں مندر بنانے کا فیصلہ کیا اور مسلمانوں کو کہا گیا تمہیں دوسری جگہ زمین دے دی جائے گی۔ مسلمان ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے، مسلمانوں کے خلاف فیصلہ لایا گیا، 3 طلاق کے خلاف فیصلہ لایا گیا، قرآن و سنت کے خلاف فیصلہ لایا گیا، مسلمان نے چپی سادھی، مسلمان خاموشی اختیار کیے، حکومت اس میں بھی کامیاب ہو گیا۔ حکومت نے فیصلہ لایا کہ مسلم بچیاں پردہ نہیں کر سکتی، مسلم بچیاں برقع نہیں پہن سکتی، حکومت اس میں بھی کامیاب رہی اور مسلمان ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے۔ آج جو مسلمانوں کی بنیاد ہے، جو مسلمانوں کی جڑ ہے، جو مسلمانوں کی طاقت ہے، مسلمان جس کے لیے اپنے غریبوں کی، اپنے ضرورت مندوں کی، غریب مسکین بیواؤں کی جس سے مدد ہوتی ہے، میں جانتا ہوں ایسے مسجدوں کو جس میں وقف سے پیسے آتے ہیں امامت کے لیے، جس مسجدوں میں امام گاؤں والے کو، مسجد والے کو امامت کی تنخواہ دینے کی استطاعت نہیں ہے، وقف بورڈ والے ایسے مساجد میں اماموں کو اور مؤذنوں کو تنخواہ دیا کرتے ہیں اور ان کو کہا کرتے ہیں کہ تم اپنے مسجد میں امام رکھو، تم اپنے مسجد میں مؤذن رکھو تاکہ تمہارے بچوں کو دین کی تعلیم پہنچتے رہے، تاکہ تمہارے یہاں جب کسی بچے کی ولادت ہو تو تم کسی انگریز اور عیسائی کے نام رکھنے کے بجائے ایک عالم دین سے پوچھ کر تم اپنے بچوں کے اسلامی نام رکھ سکو، تمہیں نکاح کا مسئلہ بتا سکے، تمہارے بچوں اور بچیوں کو نکاح پڑھا سکے، تمہارا جنازہ پڑھا سکے، تمہیں شرعی مسائل بتا سکے، تم ایسے ہی جو ہے انٹرنیٹ کے ذریعہ اپنی زندگی بسر نہ کرو، تم اپنے مسجد میں امام رکھو، وقف بل والے اس کا تنخواہ دیا کرتے ہیں، وقف بورڈ والے اس کا امامت کا تنخواہ دیا کرتے ہیں، ایسے کئی ساری مسجدیں ہیں کہ وقف بورڈ والے امامت کی تنخواہ دیا کرتے، مؤذنوں کی تنخواہ دیا کرتے، کئی سارے ایسے مدرسے ہیں جو وقف کی زمین پر مدرسے قائم ہیں، ایسے مدرسے جس سے علماء پیدا ہوتے، جس سے عالم پیدا ہوتے، حفاظ پیدا ہوتے، ایسے بہت ساری عیدگاہیں ہیں کہ جہاں مسلمان عید کی نماز ادا کرتے، ایسے بہت سارے قبرستان ہیں کہ جہاں مسلمان اپنے جنازے کو دفناتے ہیں، اور یہ ظالم حکومت جو یہ بل لائی ہے، اس بل کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں اس کو گہرائی سے سمجھنا ہوگا، ہمیں اس پر غور و فکر کرنا ہوگا کہ یہ حکومت جو یہ بل لائی ہے، اس بل کے پیچھے ان کی منشا کیا ہے، ان کی کوششیں کیا ہے؟ ان کی کوششیں یہ ہے کہ جتنی بھی وقف جائیدادیں ہیں، جتنی بھی وقف کی زمینیں ہیں، وقف کی پراپرٹی ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں ایکڑ کی زمینیں ہیں، اور ان سارے زمینوں پر یہ حکومت قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے یہ جھوٹی بات پھیلائی کہ ہم ان زمینوں کو لے کر غریب مسلمانوں کو دیں گے، مسکین مسلمانوں کو دیں گے، بیواؤں کو دیں گے، یہ بات جھوٹی ہے، یہ بات مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو اندھیری میں رکھنے کے لیے یہ بات انہوں نے کہا کہ کوئی زمین، کوئی وقف کی زمین کسی مسلمان غریب کو نہیں دیا جائے گا، کسی مسلمان مسکین کو، کسی مسلمان بیوہ عورت کو نہیں دیا جائے گا، کسی کو نہیں دیا جائے گا۔ گورنمنٹ کے نمائندے آئیں گے، یہ کس کی زمین ہے؟ وقف کی زمین ہے۔ تم یہاں کیا کرتے تھے؟ یہاں مدرسہ قائم تھا، یہاں بچے آتے ہیں، اتنے سال پرانا مدرسہ ہے، اس کے پیپر ہیں؟ نہیں ہے، پیپر نہیں ہے۔ کس نے زمین دیا؟ زمین انہوں نے دیا، کس نے دیا؟ ان کا دادا پردادا فلاں بہت دور تک پہنچ جاتا۔ ہوتا کیا ہے؟ اللہ کا قانون کیا ہے؟ اسلام کا قانون کیا ہے کہ جو زمین وقف کر دیا جاتا ہے اس زمین کا کوئی وارث نہیں ہوتا، اس زمین کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر زید نے زمین وقف کیا، زید نے زمین وقف کیا کہ بھئی یہ زمین میری ہے، اس میں تم مدرسہ بنا لو۔ اب وہ مدرسہ بنا لیا گیا، زید کا انتقال ہو جائے گا تو اس کا بیٹا یہ نہیں کہے گا کہ یہ میرا ابا نے یہ زمین دیا، یہ میری زمین ہے، نہیں کہے گا۔ اس زمین کا وارث زید کا بیٹا نہیں ہوگا، اس زمین کا وارث کون ہوگا؟ اللہ۔ وہ زمین کس کی ملکیت میں ہے؟ اللہ کی ملکیت میں ہے۔ اب اس زمین کو زید کا بیٹا یا زید کا پوتا کوئی بیچ نہیں سکتا، کوئی فروخت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس زمین کی ملکیت اللہ کی ملکیت ہے، اس زمین پر، اس زمین کی وارث اب اللہ ہو چکے ہیں، اس کو کوئی بیچ نہیں سکتا۔
اب ہوگا کیا؟ جب زید کا انتقال ہوگا اس کا بیٹا سوچے گا چلو ابا نے زمین وقف کر دیا، اللہ کے لیے وقف کر دیا، اس کے پیپر رکھنے کی، اس کے ڈاکومنٹ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زید کا بیٹے کا انتقال ہوا، اس کے بیٹے کا انتقال ہوا، اس کے بیٹے کا انتقال ہوا، کئی نسلیں انتقال ہو گئی، صدیوں زمانہ گزر گئے۔ اب تو یہ بھی بھول جاتا ہے لوگ کہ زید نے یہ زمین وقف کیا تھا اللہ کے لیے۔ بھلا بتاؤ اس زمین کے پیپر کہاں سے ہوں گے، اس کو ڈاکومنٹ کہاں سے ہوں گے، اس کے پروف کہاں سے ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ گورنمنٹ کے نمائندے، سرکاری نمائندے آئیں گے، اس کے پیپر دکھاؤ، بھائی پیپر تو ہے نہیں، کس نے وقف کیا تھا؟ فلاں فلاں فلاں، معلوم کرتے کرتے زید نے وقف کیا تھا، 100 سال پہلے زید نے وقف کیا تھا۔ زید کی قبر جا کر کھودے تو ان کی ہڈیاں بھی نہ ملے، کہاں سے زمین کے پیپر لائے؟ زید کو کہاں سے قبر سے نکالے کہ یہ میری زمین تھی، میں نے وقف کیا تھا، وہ آ کر گواہ دے۔ اب ہوگا کیا؟ زید ہے نہیں، زمین کے پیپر نہیں ہے، بلڈوزر لاؤ، مدرسے کو شہید کرو۔ قبرستان کے پیپر لاؤ، پیپر نہیں ہے، پیپر نہیں ہے، کس نے وقف کیا تھا پتہ ہی نہیں۔ 100 سال 150 سال پہلے، 500 سال پہلے کسی نے وقف کیا تھا ایسا اللہ کا بندہ۔ مسلمانوں نے جہاں کہیں قبرستان کے لیے جگہ نہیں تھی، مسلمانوں نے اپنی زمینیں دے دی کہ یہاں تم اپنے مردے کو دفن کیا کرو، اپنے جنازے کو دفن کیا کرو۔ اس کے پیپر نہیں ہیں، آئیں گے بلڈوزر، سارے قبروں کو منہدم کر دیا جائے گا، اس قبرستان پر کمپاؤنڈ بن کر وہاں تالا لگا دیا جائے گا کہ تم یہاں جنازہ دفن نہیں کر سکتے۔ یہ زمین کس کی زمین ہے؟ یہ زمین گورنمنٹ کی زمین ہے، یہ زمین سرکاری زمین ہے۔ مدرسے میں بچے نہیں آ سکتے، مدرسے کس کے ہو گئے؟ مدرسے سرکاری ہو گئے۔ مسجد کے پیپر ہے نہیں ہے، پیپر کس نے وقف کیا تھا پتہ ہی نہیں کس نے وقف کیا تھا۔ آئیں گے بلڈوزر، وہاں جو ہے تالا لگا دیا جائے گا، اس کو شہید کر دیا جائے گا، اس کو توڑ دیا جائے گا۔ اب یہ کس کی زمین ہو گئی؟ سرکار کی زمین ہو گئی۔ کون سے بیوہ کو دے دیا گیا؟ کون سے غریب مسلمان کو دے دیا گیا؟ کسی کو نہیں دیا گیا، ساری زمینیں سرکار کی ہو جائیں گی۔ کسی نے اندازے سے بتایا، میں اس کا کوئی پروف نہیں پیش کر رہا، کسی نے اندازے سے بتایا کہ شاید مستقبل میں سرکار کے یہ منصوبے ہو، یہ ان کی کوششیں ہو کہ مستقبل میں جب ساری وقف زائداتیں ختم ہو جائیں گی، سارے سرکار کے انڈر میں آ جائیں گے، سب کے مالک گورنمنٹ بن جائے گی، جب تم اپنے جنازے کو لے کر، اور کہا گیا کہ ہر علاقے میں، ہر ڈسٹرکٹ میں جتنے بھی وقف جائیدادیں ہیں سب کے لیے آفس بنائے جائیں گے، سب کے لیے آفس ہوگا۔ اور اگر آپ کو قبرستان میں اپنے جنازے کو دفن کرنا ہے تو آپ کو پہلے جا کر آفس سے اجازت دینا ہوگا، اور اگر سرکار اس پر فیس رکھنا چاہے کہ سرکاری زمین ہے، تم اپنے جنازے اس زمین میں دفن کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اس کے لیے فیس ادا کرنا ہوگا۔ 10,000 20,000 جتنے بھی زمین کا ریٹ ہوگا اسکوائر فٹ کے قیمت سے، اگر سرکار اس پر فیس رکھنا چاہے تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہو جائے گا کہ اگر تم سرکاری زمین میں اپنے مردے کو دفن کرنا چاہتے ہو تو پہلے آفس میں جاؤ اور اس کا فیس ادا کرو، تب تمہیں قبرستان میں جگہ دیا جائے گا۔ ورنہ تم جانو تمہارا جنازہ ہے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ آسان طریقہ گورنمنٹ بتا دے گا کہ تمہارے لیے، تمہیں حیثیت نہیں ہے کہ تم زمین خرید کر اپنے مردے کو دفن کر سکو، تم اس کو جلا دو، دریا میں بہا دو، سمندر میں بہا دو، یہ تمہارا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، علماء اس کے لیے فکر مند ہے، علماء اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اس لیے کہا علماء نے کہ ہم نے صدا لگائی، مسلم پرسنل لا بورڈ نے صدا لگائی کہ اپنے ہاتھ پر کالی پٹیاں باندھ کر آؤ۔ الحمدللہ مسلمان، ہندوستان کے مسلمان کروڑوں کے تعداد میں مسلمانوں نے اپنے بازو میں کالے پٹی باندھ کر جو ہے مسجدوں کو اور عیدگاہوں کو پہنچے۔ کہا کہ اگر مسلم پرسنل لا بورڈ، اگر یہ مسلم رہنما، اگر یہ مسلم تنظیمیں ہمیں یہ صدا لگائے، ہمیں یہ آواز لگائے کہ مسلمانوں